السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میں نے کہا تھا نا کہ 8 ججوں کے لیے ایک جال بچھایا گیا تھا اور جج صاحبان اس جال میں پھنس گئے ہوئے ہیں۔ آج کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں۔ اب اپنے فیصلے پر عمل درآمد کیسے کروائیں گے؟ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آج کا دن حکومت، سپریم کورٹ اور تحریک انصاف تینوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں جو تینوں کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہوگی تینوں کے لیے پرابلم۔ تحریک انصاف کو تو ایک بار پھر ختم کر دیا گیا ہے، تحریک انصاف کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے بورڈ سے۔ ویسے تو ظاہر نہیں مٹ سکتا، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ جو وہ کر رہے ہیں وہ خود اپنی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیں اور بات، لیکن پولیٹیکلی ابھی تحریک انصاف اپنے قد کاٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر پی ٹی آئی کا وجود ایک طرح سے ختم ہو گیا ہوا۔ ایک بار پھر سپریم کورٹ نے پہلے پی ٹی آئی کا وجود ختم کیا اور پھر سپریم کورٹ اپنا پارلیمنٹ نے یا پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کا اس سے فیصلوں سے وجود بنا، بلکہ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کا پارلیمنٹ کے اندر وجود بنایا۔ پھر سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کا وجود مٹا دیا اور آج اسی سنی اتحاد کونسل کا وجود واپس آ گیا اور تحریک انصاف کو مٹا دیا گیا پارلیمنٹ سے۔ اس کا انجام کیا ہوگا اس پر بات کریں گے۔ اور ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کتا بھی کھاؤ اور ٹڈ بھی نہ بھرے تو فائدہ کی، کوئی ایسا کام کر لو جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ صرف 34 دنوں کے لیے ایک ترمیم کی گئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں۔ یہ معاملہ حکومت کے اگینسٹ جائے گا کیونکہ حکومت کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ضرورت ہی کیا تھی؟ بھئی 34 دنوں میں 8 جج صاحبان نے، منصور علی شاہ صاحب نے کیا کر لینا تھا؟ اور پھر 34 دنوں کے بعد وہی جو آپ نے ہتھیار اپنی طرف سے بڑا بنایا ہے، وہی ہتھیار منصور علی شاہ صاحب کے ہاتھ آ جائے گا۔ دونوں صورتوں میں اگر اس ترمیمی آرڈیننس کو آپ نے قانون کی شکل دے دینی ہے تب بھی اس سے منصور علی شاہ صاحب کھیلیں گے، جس سے مسلم لیگ نون کو یا حکومت کو خوف ہے۔ اور اگر وہ آرڈیننس لیپس کر جاتا ہے اور اس کو قانونی شکل نہیں دیتی، اسمبلی سے اس کی منظوری اور پارلیمنٹ سے اس کی منظوری نہیں ملتی، تب بھی منصور علی شاہ صاحب، کیونکہ وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، 24 اکتوبر کے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس قاضی فائز صاحب اور پھر منصور علی شاہ صاحب۔ تو یہ جو کہاوت ہے کہ کتا بھی کھاؤ ٹڈ بھی نہ پڑے، تو کیا فائدہ ہوا ہے؟ مطلب کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا۔ میں پہلے آرڈیننس پہ بات کروں گا۔ عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ، لیکن اس پر بعد میں سے کبھی بات کر لیں گے، لیکن ابھی بعد میں سے مراد کے اگلے کسی ولاگ میں بات کر لیں گے۔ لیکن ابھی یہ 2 بڑے معاملات جو ہے نا، ایک قومی اسمبلی میں جو اسپیکر صاحب نے یا اپنا جو قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے ایک جو نئی فہرست جاری کی ہے پارلیمانی پارٹیوں کی، وہ، اور دوسرا صدارتی آرڈیننس۔ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کا جلسہ، کنٹینر لگنا شروع ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گنڈا پور صاحب کی جو ہے وہ دھمکیاں، بھڑکے شڑکے، اس پر اگلے ولاگ میں۔ ابھی میں صدارتی آرڈیننس پر بات کر رہا ہوں۔ بڑے دنوں سے چہم گوئیاں چل رہی تھیں اور کچھ ہوتے ہیں نا نادان دوست، کہتے ہیں نا دانا دشمن بہتر ہوتا ہے نادان دوستوں سے۔ تو کچھ حکومت کے نادان دوست بھی ہیں، ہمارے پاس بھی بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ میرے سامنے کئی بار ذکر ہوا کہ جی اب حکومت کو چاہیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ختم کر دے، ریپیل کر دے۔ بھائی کیوں ریپیل کر دے؟ کیا یہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بنا تھا، یا یہ عمر عطا بندیال کے ہاتھ روکنے کے لیے بنا تھا؟ تو قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ختم کر دیں، پھر وہی ایک چیف جسٹس جو ہے وہ بن جائے عامر، جو عمر عطا بندیال بنے ہوئے تھے، تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو میں نے کہا اچھا جی ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد اگلے چیف جسٹس جو آئیں گے ان کا کیا کریں گے؟ بھائی کچھ قوانین جب بنتے ہیں، نیا ان کا استعمال ہوتا ہے، تو ہوتا ہے نا گاڑی کا رواں ہونا، آپ نے سنا ہوگا، نئی گاڑی ہوتی ہے، وہ جب تک اپنی وہ مقررہ وہ ہوتی ہے اپنا رننگ وہ پوری نہیں کرتی، تب تک ظاہر ہے وہ پھر ذرا جھٹکوں شٹکوں سے اس کو احتیاط سے چلانا پڑتا ہے۔ تو جب نیا قانون بنتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد میں قباحتیں آتی ہیں، پرانی عادتیں ہوتی ہیں، مٹتے وقت لیتی ہیں ختم ہوتے ہوتے۔ آپ نے
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا دیا پی ڈی ایم کی حکومت میں، بندیال صاحب نے اس کو معطل رکھا، قاضی فیصل صاحب نے آ کر اس کو بحال کر دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو غلطی ہو گئی ہم سے۔ غلطی نہیں ہوئی، آپ نے ٹھیک کیا تھا۔ اب آپ کھچے مار رہے ہیں، اب آپ چولے مار رہے ہیں معذرت کے ساتھ، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے قانون بنا دیا، اس پر قائم رہیں، بھلا ہوگا اس کا۔ اب کیا کیا گیا کہ جی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پہلے سوچا جا رہا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے، پھر کل سے یہ بات چل رہی تھی کہ جی جو کیونکہ ظاہر ہے جج صاحبان تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست کر رہے ہیں، مطلب جو کچھ ہو رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والی کمیٹی بیٹھ ہی نہیں رہی، اس لیے نہیں بیٹھ رہی کیونکہ اپیلیں ہیں، اپیلوں کے لیے بینچ بننا ہے، اپیلوں کے لیے بینچ فکس ہونا ہے، وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے۔ تو اب اس پر کیا یہ گیا کہ جی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کہ اس کی 2 ذیلی شقیں ہیں، ان میں ترمیم کر لی گئی ہے کہ ایک رکن تو ہوں گے چیف جسٹس صاحب سربراہ، دوسرے سینئر پیونی جج، اور پھر تیسرا جج جو ہوگا کمیٹی کا، 3 رکنی کمیٹی کا، وہ ہوگا اپنا کیا کہتے ہیں چیف جسٹس کا نامزد کرتا۔ لیکن جو بات پہلے سینہ گزٹ چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی جج 3 ججوں میں سے اگر کوئی جج دستیاب نہیں ہے، یا 2 باقی جو جج ہیں کمیٹی کے چیف جسٹس کے علاوہ 2 باقی جج صاحبان اگر کوئی دستیاب نہیں ہے، تو پھر کمیٹی کسی اور یعنی اس کے بعد جو سینئر جج ہے اس کو وہ آٹومیٹیکلی ممبر بن جائیں گے اور کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کر لے گی۔ یہ قدرے قابل عمل بھی تھا اور اس میں پک اینڈ چوز نہیں تھا، اس میں پسند ناپسند نہیں تھا، اپنا مفاد نہیں تھا، کسی شخص کے لیے نہیں تھا۔ لیکن اب جو کیا گیا کہ جی تیسرا جو ہے ممبر وہ جو ہے وہ چیف جسٹس نامزد کریں گے، تو مان لیتے ہیں جی کر لیں، اچھی بات، آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ اور اب میں کہتا ہوں حکومت کو کہ اس کو لیپس نہیں ہونے دینا، قائم رہنا ہے پھر اس پر ترمیم پر۔ صدر صاحب نے منظوری دے دی، صدر صاحب نے اس کو ترمیم آرڈیننس جاری کر دیا ترمیمی۔ اب حکومت اس پر قائم رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے نا تو اس کے بعد یہ اختیار جسٹس منصور علی شاہ صاحب اختیار کریں گے، استعمال کریں گے یہ اختیار جو ہے، یہ پاور جو ہے۔ ابھی قاضی فیصل صاحب کے پاس ہے، قاضی صاحب تو اپنے الوداعیوں میں مصروف ہو جائیں گے اگلے کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ 24 کو ریٹائر ہوں گے۔ آج میں بات کر رہا ہوں 20 ستمبر ہے، 24 اکتوبر کو، تو ٹوٹل کتنے دن ہوں گے؟ 34-35 دن ہوں گے۔ تو 34-35 دن کے لیے ایک ایسا آرڈیننس لانا جس کا کوئی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بنیادی طور پر پہلے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینی ہے، میں نے اس کی مخالفت کی، چیف جسٹس کی 3 سال کی مدت چلے، وہ اگر ہو جاتی ہے تو میں نے بارہا کہا کہ قاضی فیصل صاحب اس ایکسٹینشن کو نہیں لیں گے مدت کو، لیکن نہیں لینا چاہیے، انہوں نے پہلے تو انکار کیا، پھر وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں لگ رہا تھا کہ ان کا بھی دل چاہ رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، نہیں ہوا ایکسٹینشن والا معاملہ، تو بھئی وایا بھٹنڈا آ کر یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے صرف اس کا فائدہ کوئی سمجھا ہے۔ ایسا کون سا مقدمہ پڑا ہوا ہے؟ اب میکسیمم کیا ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، بینچ لگ جائے گا، وہی 13 رکنی بینچ بنے گا، وہی 13 رکنی بینچ جو ہے وہ اپیلیں ہے نا، تو 13 رکنی بینچ اسی پر فیصلے پر عمل کر لے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ تو کچھ سسٹم جب بنتے ہیں نا تو سسٹم کو بار بار توڑ کر نہیں دیکھا جاتا۔ یہ وہی حرکت ہے جو عامر کیا کرتے ہیں کہ جی جمہوریت جو ہے وہ چل نہیں پا رہی تو عامریت آ گئی، یعنی نیا پودا آپ لگائیں گے اور پھر اس کو اکھاڑ کے دیکھیں گے جڑیں لگا رہا ہے کہ نہیں، 3 دن کے بعد پھر اکھاڑیں گے، 4 دن کے بعد پھر اکھاڑیں گے، تو پھر وہ کدو جڑیں لگائے گا۔ تو آپ نے ایک ایکٹ بنایا تھا، اس کو سال بھی نہیں ہوا، سال سوا 1.5 سال ہو گیا ہوگا، کتنا وقت ہوگا اس کو؟ قاضی فیصل کو 1 سوا سال ہی ہوا ہے نا، تو آپ اس کو چلنے تو دیں یار، اس طرح تو مطلب چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ پھر اسی رویے نے ایک آئینی پیکیج کو متنازع بنا دیا، ابھی خیر اس پر بات کریں گے کیونکہ وہ آئینی پیکیج تو آ رہا ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا جو معاملہ تھا، دوسرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحبان کی سیاست، 8 ججوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دے دیا تھا، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو، باقی بھی ساری کی ساری پی ٹی آئی کو۔ اب اس پر کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی
جب پارلیمنٹ قانون بنا لے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ 2017 سے نافذ العمل ہوگا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پر عمل درآمد نہ ہو، بالکل ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا قانون ہے۔ میں صدارتی آرڈیننس پر یا حکومت نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی ہے، میں اس ترمیم کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، میں اس اختیار سے انکاری نہیں ہوں کہ وہ اختیار نہیں تھا حکومت کا، میں کہہ رہا ہوں حکومت نے غلط کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت نہیں کر سکتی تھی، فرق ہے۔ تو وہ جو اختیار ہے پارلیمنٹ کا قانون بنانا، پارلیمنٹ نے بنا دیا، اب اس پر عمل ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ 3 دن کے اندر اندر آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ آزاد تصور ہوگا، اور جب ایک بار جوائن کر لیا تو دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا، وہ ڈکلیریشن چینج نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ یہ کروانے ٹوری تھی، تو اس میں وضاحتی جو ترامیم آ گئی اور 2017 سے نافذ العمل، اس پر جناب جج صاحبان نے کہا کہ جی بعد میں آنے والا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قدم ہمارے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ جی کیوں نہیں ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ چاہے جو مرضی کر لے، کر سکتی ہے۔ اور اس ترمیم کے بعد اور پھر ہفتے والے روز کے آئے ہوئے ججوں کے بیان کے بعد الیکشن کمیشن نے ظاہر اپنے ڈیلیبریشنز کی ہیں، دوبارہ سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر سے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے چٹھی لکھ دی الیکشن کمیشن کو، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے لکھ دی، سندھ اسمبلی کے اسپیکر نے لکھ دی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ جو سیٹیں ہیں، مخصوص سیٹیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی، وہ واپس کر دی جائے۔ اب وہ سیٹیں واپس لینے کا عمل شروع ہو گیا ہوا ہے۔ آج جو اپنا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پارٹی پوزیشن جاری کی ہے، اس میں سنی اطاعت کونسل بورڈ پہ واپس آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ پی ٹی آئی کو جو 39 ارکان دیے گئے تھے تو پی ٹی آئی آ گئی تھی بورڈ پر، اب پی ٹی آئی ختم ہو گئی، مٹا دیا گیا بورڈ پر اس کا نام۔ اب 80 ارکان، یعنی وہ کہا تھا نا کہ 39 تو پی ٹی آئی کے اور 41 سے الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ ان کے نئے حلف نامے آپ لے لیں اور وہ جس پارٹی میں جانا چاہیں ان کو وہاں کا ڈکلیئر کر دیں، تو اس پر سارا پھڈا اس پر پڑا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے بھائی پارٹی کا تو کوئی چیئرمین ہے نہیں، ڈھانچہ ہے نہیں تنظیمی، ہم کیوں اس کو تسلیم کریں جو سرٹیفکیٹ جو دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے نام کا، یہ لڑائی ہے نا۔ تو بہرحال اب اسمبلی سیکریٹریٹ نے 80 ارکان سنی اطاعت کونسل کے ڈکلیئر کر دیے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کے 110 ہیں، پیپلز پارٹی کے 69 ہیں، ایم کیو ایم کے 22 اور مسلم لیگ قائد اعظم کے 5، آئی پی پی کے 4، مسلم لیگ ضیاء بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے 1 ارکان ہیں، اور مخصوص نشستیں جو ہیں حکومتی بینچز پر 20، تو مجموعی طور پر 213 حکومتی ارکان، سنی اطاعت کونسل کے 80، جے یو آئی کے 8، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 8 آزاد ارکان، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، بی این پی اور مجلس اپنا ایم ڈبلیو ایم کے ہیں 1 رکن۔ یہ ہو گیا۔ اور پھر جو مخصوص نشستیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے سے متاثر ہوئی تھیں ان کے مطابق تو مسلم لیگ نون کے پاس 15 تھیں، پیپلز پارٹی کو 5 اور جے یو آئی کو 5 سیٹیں ملی تھیں۔ اب یہ مخصوص نشستوں کی تعداد ابھی شامل نہیں کی گئی، نئی جو یہ جو نیا چارٹ یا نیا جو پارٹی پوزیشن جو بتائی گئی ہے، جاری کی گئی ہے، اس میں یہ شامل نہیں کی گئی۔ تو یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ یعنی 23 جو بنتی ہیں، یہ ملا کر 236 ٹوٹل ایوان کی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں پھر صوبوں کی سیٹیں بھی آئیں گی۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے ابھی تک اس چکر میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیا، وہاں حلف نہیں ہونے دیا تھا، مخصوص نشستیں جو الاٹ کی گئی تھیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو، تو یہ بھی سارا معاملہ ابھی آگے جانا ہے۔ تو اب جو پارٹی پوزیشن جاری کی ہے اپنا اسپیکر صاحب نے یا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے، اب یہ پارٹی پوزیشن بھیجا جائے گا دوبارہ الیکشن کمیشن کو، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ والی مخصوص نشستیں دوبارہ الاٹ کر دو، دوبارہ بحال کر دو، نوٹیفائی کر دو، اور اس کے بعد ظاہر ہے کے پی کے سینٹ کے الیکشن کروانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ظاہر ہے وہاں پر کے پی کے سینٹ کے الیکشن نہیں کروانے دے گی، سینگ دوبارہ پھنس جائیں گے۔ اب صورتحال کڑمس کچھ اس طرح کا مچا ہے کہ آئینی بحران۔ اب اس میں اصل امتحان جو ہے، اصل امتحان نہ الیکشن کمیشن کا ہے، نہ قومی اسمبلی کا ہے، نہ حکومت کا ہے، نہ صدر کا ہے، کسی کا نہیں۔ اصل امتحان ہے 8 ججوں کا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے فیصلے پر عمل کروائیں۔ کس طرح کرواتے ہیں؟ ممکن ہے ان کے لیے فیصلے پر عمل کروانا؟ مجھے نہیں لگتا۔ وجہ یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے جو سیاسی فیصلے تھے
پنجاب میں الیکشن کروا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس پر عمل نہیں ہوا تھا۔ تو جب ان فیصلوں پر عمل نہیں ہوا تھا تو اس فیصلے کو بھی اسی طرح لیا جا رہا ہے، حکومت اسی طرح لے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اسی طرح لے رہی ہے، الیکشن کمیشن اسی طرح لے رہی ہے، اور میجورٹی جو آزاد لوگ ہیں، جو وکلا ہیں یا جو، وہ سارے اسی طرح لے رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا۔ تو جب پولیٹیکل ڈیسیجن ہو تو اس پر عمل درآمد کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ 8 جج جال میں پھنس گئے تھے، تو اب مزید اس جال میں وہ پھنسیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔